السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کو رات کے وقت خالی کیوں کروا دیا جاتا ہے؟ اور کون سے فرشتے یہاں پر پہرا دینے آتے ہیں؟ جب CCTV کیمرہ میں دیکھا گیا تو انہیں کیا نظر آیا؟ مسجد اقصیٰ کی تاریخ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کے گرد فرشتے کس طرح پہرا دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور جہاں کئی پیغمبر اور کئی ہستیاں مذموم ہوں، ایسی جگہ آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی، حالانکہ انہوں نے کئی سالوں کوشش کی اور آج تک کرتے آئے ہیں، جبکہ مقابل میں نہتے فلسطینی مسلمان رہے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس فلسطینی سپاہی پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی حفاظت خود کرتا ہے اور فرشتے یہاں پہرا بھی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ساری حیران کن معلومات فراہم کریں، آپ کو CCTV فوٹیج دکھاتے ہیں۔ یقیناً بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسجد اقصیٰ کو رات کے وقت خالی کرا دیا جاتا ہے اور کسی کو وہاں آنے اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ ان کی خدمت کے لیے آتے تھے اور ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے تھے اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس مقدس مقام پہ ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی عمل انسانی کے لیے دشوار ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو رات کے وقت خالی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے یہاں پر ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ میں ہوتا تھا۔ ایک دن مسجد میں وہ بالکل تنہا تھا کہ عبادت کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازے کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے جب دوبارہ دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ آواز آخر کس کی تھی اور کون قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس مڑا اور دروازے کو بند کیا تو اس نے دوبارہ وہی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا تو نہ ہی وہاں کوئی موجود تھا اور نہ ہی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پھر اندر گیا، دوبارہ دیکھا اور پھر مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر وہاں اس کو کوئی نہ ملا۔ دوستوں، اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ واپس ڈر کر اپنے گھر آ گیا اور اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون ہے کہ جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ خود نظر نہیں آ رہا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا شک دور ہو جائے۔ تو جب انہوں نے رات کے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ وہ نور میں جیسے نہائے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے کیونکہ ان کے نور کے روشنی سے پورے مسجد کا احاطہ روشن ہوا تھا۔ تو پھر سیکیورٹی نے باقی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو 1 سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات انتظامیہ مسجد اور امام کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ تو انتظامیہ اور امام نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت مسجد کو خالی رکھا جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یوں بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ اس جگہ کی حفاظت اپنے فرشتوں کے ذریعے فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصیٰ پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصیٰ کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی کہ میں رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے
لیکن انتہائی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور اپنے تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح میں جب میں وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر میں سوراخ ہے اور سواری کے جانور کے باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ رات میں دروازے کا بند نہ ہونا، پتھر میں سوراخ اور اس سوراخ میں کسی جانور کے باندھنے کا نشان موجود ہونا کسی حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ تو دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔